السلام علیکم۔ ایک کہانی شیئر کرتا ہوں، غور سے سنیے گا۔ کافی انٹرسٹنگ بھی ہے اور اینڈ پہ مورل تو آف کورس ملے گا ہی کیونکہ کہانی ہے۔ تو ایک ریاست تھی بہت بڑی، اور وہاں پر کافی زیادہ تجارت کا کام ہوتا تھا۔ بہت دور دور سے تاجر آتے، تجارت کرتے، اور وہاں پہ کافی بازار بڑے بڑے لگتے تھے۔ اور وہاں پر ایک عجیب سی رسم پائی جاتی تھی کہ ہر سال ایک دن انہوں نے مختص کیا ہوا تھا کہ اس دن جو بھی صبح کے وقت سب سے پہلا گاہک ان کی منڈی میں آتا تھا، اس ریاست میں آتا تھا، وہ اسے اپنا بادشاہ قرار دے دیتے، اور ہر سال اپنا بادشاہ بدل دیتے تھے۔ اور اس دن بھی یہی ہوا کہ ایک نوجوان آیا، خوبصورت، لمبا چوڑا، اور وہ جیسے ہی ان کی بستی میں داخل ہوا تو لوگ آ گئے کہ ہم آپ کو اپنا بادشاہ بنانا چاہتے ہیں۔ اسے تھوڑا سا مذاق سا لگا، لیکن وہ ان کے ساتھ چلا گیا۔ جب گیا تو انہوں نے جا کے اسے سنگھاسن پہ بٹھا دیا بادشاہ کے، وہ بیٹھ گیا۔ وہ تو سچ میں انہیں بادشاہ بنا دیا گیا۔ جب اسے بادشاہ بنا دیا گیا تو وہ کافی شاکڈ ہوا، لیکن اسے مزہ بھی آ رہا تھا، پاور مل گئی، کافی فیسیلیٹیشنز مل گئی، سارا کچھ تو مل گیا۔ خیر، اس نے کھانا کھونا کھایا، لباس زیب تن کیا، مزہ لیا بادشاہت کا۔ کچھ وقت گزرا تو اس نے پوچھا کہ تمہارا پرانا بادشاہ کہاں گیا؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم ہر سال اپنا بادشاہ بدل دیتے ہیں، اور جو پرانا ہمارا بادشاہ ہوتا ہے اسے ہم اس جنگل میں چھوڑ آتے ہیں جس جنگل میں نہ کچھ کھانے کو ہے، نہ پینے کو ہے، نہ رہنے کی جگہ ہے، اور جانور ہیں جو مار دیتے ہیں کافی زیادہ، اور ہر سال ہم اپنا بادشاہ بدل دیتے ہیں۔ اب وہ لڑکا تھوڑا پریشان ہو گیا، اس نے کہا یار یہ کیا سلسلہ چل رہا ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ تو اس نے کہا کیا تم لوگ میرے ساتھ بھی یہی کرو گے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، ہم سال پورا ہوتے ہی آپ کو بھی ہٹا دیں گے اور آپ کی جگہ نیا بادشاہ، جو بھی ہماری روایت ہے وہی کریں گے پورا۔ تو وہ کافی ٹینسڈ ہو گیا، لیکن پھر اس نے کیا کیا کہ اس نے 6-7 مہینے لگا کے جو ایریا تھا جنگل کا وہ کٹوایا کافی زیادہ سارا، وہاں پہ ایک محل بنوایا، یعنی اپنی فیوچر پلاننگ شروع کر دی۔ کافی زیادہ محنت کر کے اپنے لیے گھر بنوایا، روڈ بنوائی بڑی نیٹ کلین، وہاں پہ گارڈنز بنوائے، اپنی پوری انوائرمنٹ کریٹ کر لی۔ اب وہ دن آ گیا، اس نے نوٹس کر لیا تھا کہ وہ دن کون سا ہے۔ جب وہ دن آ گیا تو اس نے کافی فوکس کیا کہ آج کچھ ہوگا، لیکن دربار میں کچھ بھی نہیں ہوا، روٹین میں سارے کام ہوتے رہے۔ اس نے کھانا کھایا، اپنے ریاست کی پوری چار دیواری کی ایک پوری راؤنڈ لگایا، اپنا کام کم کیا، اور وقت گزرتا چلا گیا۔ کچھ مہینے اور گزر گئے تو ایک دن اس نے اپنے وزیروں کو، جو بھی اس کے سپاہ سالار تھے، ان کو، اپنے قریب لوگوں کو کھڑا کر کے پوچھا کہ یار تم لوگوں نے مجھے چینج نہیں کیا، وقت تو آ گیا، سال تو گزر گیا، پورا ہو گیا، بلکہ اوپر ٹائم گزر گیا، تو آپ لوگوں نے مجھے چینج کیوں نہیں کیا؟ اب غور سے سنیے گا ان کا جو آنسر ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، ہم ہر سال بادشاہ اس لیے بدل دیتے تھے کیونکہ جو بھی بادشاہ یہاں آتا تھا وہ اپنے فیوچر کا نہیں سوچتا تھا، مزے اڑانے شروع کر دیتا تھا، مزے لینے شروع کر دیتا تھا کہ میرے پاس ایک سال ہی ہے، اس میں جتنے مزے لینے ہیں جلدی سے میں لے لوں، باقی دیکھی جائے گی بعد میں جو بھی ہوگا۔ لیکن آپ نے اپنے فیوچر کی فکر کی، جیسے ہی آپ بادشاہ بنے، آپ نے یہ بات سنی، آپ نے اس رات سے لے کر اگلے دن سے ہی اپنے فیوچر کا سوچنا شروع کر دیا کہ میں آگے کیا کروں گا، مجھے اس کے بعد کیا ہوگا، میری پرابلم مجھے کیا کیا فیس کرنی پڑیں گی، میرے لیے کیا کیا مشکلات آئیں گی۔ تو آپ نے اپنے فیوچر کا سوچ کے اپنی فیوچر کی پرابلم کو سولو کرنا پہلے ہی شروع کر دیا۔ تو ہمیں یقین ہو گیا کہ ہمارے جو بادشاہ بنے ہیں وہ بالکل صحیح بنے ہیں، ہم اسی کھوج میں تھے کہ جو ہمارے فیوچر کا سوچ سکیں۔ اب پوائنٹ کیا ہے دوستو، یہ جو بادشاہت ملی ہے یہ دنیا ہے، یہ عیاشی کی جگہ، یہ بادشاہت ملی ہوئی ہے، چاہے تھوڑی ہی صحیح، محنت مزدوری کے علاوہ آسائشیں ملی ہوئی ہیں۔ یہ جو راستہ ہے ہمارا پورے سال کا وہ زندگی ہے، وہ جو پورا سال اس کا گزرے گا وہ اس کی زندگی ہے، اور وہ جو اپنی تیاری کر رہا ہے، وہ جو جنگل کاٹ رہا ہے اور وہاں پر اپنا محل تیار کر رہا ہے، وہ ہماری قبر ہے، ہماری آخرت ہے، جس کی ہمیں فکر کرنی ہے۔ تو سٹوری کا مورل یہ تھا، آپ فوکس کیجئے اپنے فیوچر پہ، اپنے کرنٹ ٹائم پہ نہیں، اپنے پریزنٹ کی فکر کے ساتھ ساتھ اپنے فیوچر کی فکر کیجئے۔ پاسٹ کو چھوڑیے، جو ہو گیا سو ہو گیا، دیٹس اٹ۔ اپنی توبہ کیجئے، آخرت کی فکر کیجئے، اپنے اعمال اتنے درست کیجئے کہ قیامت کے دن آپ کم سے کم اتنی بات کر سکیں کہ میں نے پوری کوشش کی۔ ہمیں کہیں نہ کہیں پتہ ہوتا ہے ہم صحیح کر رہے ہیں کہ غلط۔ اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ مجھے پتہ نہیں تھا میں نے غلط کیا، وہ غلط کہہ رہا ہے۔ ڈوگ ہے نا، ڈوگ، کتا، وہ آتا ہے روٹی چوری کر کے لے جائے گا، چھپ کے کہیں کھائے گا، لیکن وہی کتا، وہی ڈوگ آئے گا، اگر مالک روٹی ڈالے گا وہ پہلے تھینک یو کہے گا، پکڑے گا اور سامنے بیٹھ کے کھائے گا۔ اگر اس کتے کو پتہ ہے، اس ڈوگ کو پتہ ہے کہ وہ چوری کی روٹی اور یہ حلال کی، تو انسان کو تو پتہ ہی ہے۔ انسان کو سب پتہ ہوتا ہے کہ وہ صحیح کر رہا ہے کہ غلط کر رہا ہے، وہ گناہ کر رہا ہے کہ نیکی کر رہا ہے، وہ اچھائی کر رہا ہے کہ برائی کر رہا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے گائز۔ بس ہم لوگوں نے فوکس کرنا ہے کہ ہم نے اسے اور اچھے سے بیہیو کر کے اپنی آخرت کی اور بہتری کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اپنے فیوچر کو سیکیور کیجئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ انہوں نے اپنے حواریوں سے کہا، دوستوں سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، اپنا مال آسمان پر اکٹھا کرو، عرش پر، زمین پر نہیں، یہاں دیمک بھی لگے گی، پانی بھی لگے گا، زنگ بھی لگے گا، خراب بھی ہوگا مال۔ وہاں پر نہ دیمک لگے گی، نہ پانی لگے گا، نہ کوئی چیز خراب کرے گی، تازہ کا تازہ رہے گا۔ تو حواریوں نے، دوستوں نے پوچھا، میری طرح، ہم جیسے جاہلوں کی طرح،
کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر کیسے اکٹھا کریں؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر آئے، قربانی کا دن تھا، تو ماں عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ کھانے کے لیے دیجیے، تو وہ ایک تھوڑی سی پیالی میں تھوڑا سا گوشت سالن کے طور پہ لے کر آئیں اور آ کے کہا کہ باقی سب دے دیا، وہ نہیں بچا، بس یہی بچا ہے۔ لائن کیا بولی؟ باقی سب دے دیا، بس یہی بچا ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں عائشہ، وہ سب بچ گیا، یہ تو کنزیوم ہو جائے گا، ہم کھا لیں گے، ختم ہو جائے گا، وہ بچ گیا آخرت کے لیے۔ تو اپنے ہر لمحے کو، اپنے ہر دن کو، اپنے ہر وقت کو آخرت کی فکر میں گزاریے۔ میں بھی شاید اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی جو عدالت لگے گی اس میں سرخرو ہونے کا موقع تھوڑا سا دے دے۔ ہم سب دعا کرتے ہیں اللہم اجرنا من النار، اللہ تعالیٰ ہمیں دوزخ اور جہنم سے بچائے، اور اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ کوشش کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، آگے اللہ بہتر کرے، آمین۔